مولانا فضل الرحمان صاحب کا کل ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ بھئی دہشت گرد ایران کیوں نہیں جاتے، وہ بھی تو افغانستان کے پڑوسی ملک ہے، تو پاکستان میں ہی کیوں آتے ہیں؟ 9 مئی کے مقدمات میں وکیل ہوں. جو نواز شریف کے گھر پہ اوپر حملے والا کیس ہے، صرف اس میں ڈیوٹی روسٹر اٹھا لیں کہ وہ دن خالی کرتے کنی کی پولیس اپوائنٹڈ. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے مدارس میں پڑھائی جانے والی ذہنیت ہے. دیکھیں ایک مولوی بیچارہ 25,000 سرکار نے اس کی ویلیو لگائی. حملے مدارس، امام بارگاہوں، مساجد میں ہی کیوں ہوتے؟ جو امریکہ میں جا کے خودکش کر دیتے ہیں یا قاتلانہ حملہ کر دیتے ہیں یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، اس کی ذمہ دار یونیورسٹی ہیں. اسلام آباد پولیس کا آئی جی وہ ہے جو مرید کے میں آپریشن کرنے آ گیا. میں یہ جو فلسفہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایک بندہ افغانستان سے آئے اور وہ شیعہ کو مارنے آ جائے اسلام آباد میں. بھائی شیعہ افغانستان میں نہیں ہے، ان کے ساتھ ایران ملک ہے، وہاں مور دین میرے خیال میں 57% آبادی شیعہ کی. اچانک جب وہ جنگ جیت گئے تو ہم نے وہاں جا کے چائے پی لی اور ہم نے کہا کہ یہ تو کیا ہی ہم نے، وہ تو لڑے ہی نہیں ہے، لڑی ہم رہے تھے. جس طرح بگٹی تھا، ہم نے بگٹی کو مار دیا. ضیاء نے کہا کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں، لاشوں پر بدروؤں کا رقص. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ لاشوں پر بدروئیں رقص کریں. یہ وہ ہمارے ایک وزیر داخلہ صاحب ہیں، وہ جو پتہ نہیں پارٹی کا تو ان کا مجھے نہیں پتہ، جو موجودہ ہیں، انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ایک SHO کی مار ہیں سارے بلوچ. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان حافظ مبشر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈوکیٹ ملک پرویز اقبال اموی صاحب. آج ہم ان سے بات کریں گے جو پچھلے دنوں اسلام آباد میں ثانیہ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے، بہت سارے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد بہت سارے سوال اٹھنے لگے ہیں. ملک صاحب بتائیے گا کہ جو واقعہ ہوا ہے، ایک طرف اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا اور دوسری طرف پنجاب میں بسنت چل رہا تھا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو غریب عوام ہے نا اس ملک کی، وہ تو شاید پیدا ہی ثانیات کے لیے ہوئی ہے. پچھلے 40-45 سال تو میری عمر بھی گزر گئی ہے اس ملک کے اندر، اور ہر آئے روز ایک نیا زخم عام آدمی کو یہاں ملتا ہے اور دوسرے دن اس کو بھول جاتے ہیں اور ہم ایک اور زخم کا انتظار کرتے ہیں. اس ملک کا کوئی بازار محفوظ نہیں، کوئی مسجد محفوظ نہیں، کوئی مدرسہ محفوظ نہیں. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہر اس طرح کے وقوعے کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جو پتہ نہیں کوئی ٹائپ کر کے رکھی ہوئی ہے ہماری سرکار نے، اور وہ افسران جو لاکھوں کروڑوں روپیہ سیلریز لیتے ہیں اور مرتے دم تک ان کی پینشنیں چلتی ہیں، لیکن وہ اپنا کام نہیں کرتے. وہ کام صرف اتنا کرتے ہیں کہ یہ جی دہشت گرد فلاں ملک سے چلا ہے، فلاں راستے سے آیا ہے، فلاں کے پاس ٹھہرا ہے اور پھر اس نے یہ کیا ہے. جو اس کا کام کرنے کے 10-15-20 منٹ بعد جب اس کو وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اس کا سارا خاندان ہمیں بتا دیتے ہیں، تو پہلے کیوں نہیں بتاتے؟ ہماری ترجیحات ملک کی سیکیورٹی نہیں ہے، ہماری ترجیحات جو ہے وہ بسنت ہے. ہم نے بسنت کے اوپر کروڑوں روپیہ لگا دیا، لیکن ہماری سیکیورٹی کی ناکامی کی وجہ سے 100 لوگ مارے گئے. یہاں ہم کہتے ہیں پولیس تو ہے ہی کسی کھاتے کی نہیں، اور پولیس نے بھی تہیہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جب میں کسی کھاتے میں نہیں ہوں تو پھر پکڑیں ایک یتیم بچے کو. مجھے یاد ہے کہ ایک جج صاحب تھے دہشت گردی کے، تو انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ 9 مئی کا کسی اور کو فائدہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، پنجاب پولیس کو بڑا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ پنجاب پولیس تو ایسے قوانین اور ایسے حالات کی منتظر ہوتی ہے. میں نے ایک بہت عرصہ پہلے ایک کالم لکھا تھا، لاشوں پر بدروؤں کا رقص. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ لاشوں پر بدروئیں رقص کریں. یہ جو اس ملک کے قابض زین ہیں نا، ان کی جو بدروئیں ہیں نا، وہ ہماری لاشوں پہ پچھلے 75 سال سے رقص کر رہی ہیں. یہ وہ ہمارے ایک وزیر داخلہ صاحب ہیں، وہ جو پتہ نہیں پارٹی کا تو ان کا مجھے نہیں پتہ، جو موجودہ ہیں، انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایک SHO کی مار ہیں سارے بلوچ، BLA والے. میں تو پچھلے 2 سال گزر گئے ہیں، میں وہ SHO ہی لب رہا کہ کم از کم اس SHO نو بلوچستان نہیں بھیجے تو یار اسلام آباد ہی بھیج دو. بلوچستان سے پہلے تو بلوچستان میں ہوتے تھے، اب تو ہمارا کیپٹل محفوظ نہیں ہے سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک رپورٹنگ دیکھ رہا تھا ٹی وی چینل کی کہ جو لوگ ہیں نا ماورائے قانون اغوا ہے، مسنگ پرسن جس کو آپ کہتے ہیں، بلوچستان میں 167 ہیں، پنجاب میں کوئی 250 ہیں. تو ہم نے ماشاءاللہ پنجاب کو ہی بلوچستان بنا دیے. بلوچستان والوں نے تو بندوق اٹھا لی
آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ہمارے روزانہ فوجی افسران سپاہی میرے میاں والی کے کئی نوجوان اپنی جانیں بلوچستان میں دے رہے ہیں. جو بلوچستان میں BLA کے لوگ ہیں وہ کوئی انڈیا سے تو نہیں آئے, وہ کوئی افغانی تو نہیں ہے, پاکستانی ہیں نا. ان کی جو قیادت ہے یا وہاں جو بلوچ ناراض ہیں, جس طرح بگٹی تھا, ہم نے بگٹی کو مار دیا. جو لوگ ان لوگوں کی مرہم پٹی کر کے معاملات سلجھانے والے تھے ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مارا. اب پچھلے 40-50 سال سے تو میں وہاں آپریشن سن رہا ہوں, لیکن وہاں دہشت گردی ختم ہونے کی بجائے پنجاب میں شروع, پنجاب کیا اسلام, میں کہتا ہوں کوئی میاں والی میں کوئی بکھر میں ہوا ہوتا نا, یا کوئی دریا خان میں کوئی لیا میں, تو پھر بھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہاں جناب پولیس کم تھی, سیکیورٹی. وہ پورے پاکستان کی ایجنسیاں, پورے پاکستان کی پولیس, اسلام آباد پولیس کا IG وہ ہے جو مرید کے میں آپریشن کرنے آ گیا, لیکن وہاں جہاں وہ IG ہے وہاں وہ سیکیورٹی لوگوں کو نہیں دے سکتا. سر یہ حملے مدارس, امام بارگاہوں, مساجد میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ جگہ آسان ٹارگٹ ہوتی ہیں. سیکیورٹی دیکھیں, ایک مولوی بیچارہ 25,000 سرکار نے اس کی ویلیو لگائی ہے, تو 25,000 والا جو مولوی ہے وہ تو مسجد میں صفائی والا ہی نہیں رکھ سکتا بندہ, تو وہ سیکیورٹی کیسے وہاں پہ کھڑی کرے؟ وہاں سیکیورٹی دینا خاص کر جمعے کو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. جو وہاں پولیس کنسرن تھانہ ہے اس کے SHO سے پوچھا گیا کہ بھائی یہاں پہ آپ نے سیکیورٹی کیوں نہیں دی؟ 9 مئی کے مقدمات میں میں وکیل ہوں, جو نواز شریف کے گھر پہ اوپر حملے والا کیس ہے, صرف اس میں ڈیوٹی روسٹر اٹھا لیں کہ وہ دن خالی گھر تے کنی کی پولیس اپوائنٹڈ سی, تسی پاگل ہو جاؤ. اینی پولیس ماڈل ٹاؤن تھانے نہیں ہونی جنی 96H تے تعینات سی. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کل ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ بھئی دہشت گرد ایران کیوں نہیں جاتے, وہ بھی تو افغانستان کے پڑوسی ملک ہے, تو پاکستان میں ہی کیوں آتے ہیں؟ سر میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس کے اوپر بات کی. افغانستان کو ہم بلیم کرتے ہیں, افغانستان کا بارڈر کتنے ملکوں کے ساتھ لگتا ہے, صرف ہم ہی کیوں؟ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے, ضیاء نے کہا کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے ان کو مجاہد بنایا, ہم نے ان کو ٹرین کیا, ہم نے رشیا کے خلاف کلیم کیا کہ ہم نے وہ جنگ لڑی. ہم نہیں کہا کہ یہ امریکہ افغان طالبان نے نہیں بھگایا, ہم نے وہاں جا کے چائے پی, ہم نے بھگایا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے 10-15 سال مشرف کے امریکہ کو اڈے دیے, زمینی راستے دیے. مشرف نے ہمیں بتایا کہ اگر افغانستان کے خلاف ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے. تو اچانک جب وہ جنگ جیت گئے تو ہم نے وہاں جا کے چائے پی لی اور ہم نے کہا کہ یہ تو کیا ہی ہم نے, وہ تو لڑے ہی نہیں ہیں, لڑی ہم رہے تھے. مطلب ہمارا کوئی قبلہ کعبہ نہیں ہے, ہم وقت کے ساتھ اپنا رخ بدل لیتے ہیں. خواجہ آصف نے بھی سٹیٹمنٹ دیا تھا ایک دفعہ وہاں جا کر کہ خان صاحب جو ہیں وہ مذہبی ذہنیت والے ہیں, ہم آپ کی ذہنیت والے لوگ ہیں. دیکھیں ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, جنگ سے نقصان ہو سکتا ہے. ہیروشیما ناگاساکی کیا ہوا؟ ہم پچھلے 50 سال سے بلوچستان میں 40 سال سے لڑ رہے ہیں, KP کے بارڈر پہ لڑ رہے ہیں, کیا رزلٹ نکلا؟ آپ پاکستان کو چھوڑ دیں, امریکہ نے افغانیوں کے ساتھ جنگ کی 20 سال, نیٹو کے 45 ممالک دنیا کے امیر ترین ممالک تھے. بالآخر وہ سینکڑوں جہاز, سینکڑوں ہیلی کاپٹر, سینکڑوں بختر بند گاڑیاں, اربوں خربوں کا مال غنیمت چھوڑ کے بھاگے, اور ان کے جہازوں کے پروں کے اوپر لوگ بیٹھ کے گئے, بھاگے نا. بالکل. پھر پاکستان کی منت کی اسی نیٹو نے کہ ہمیں بچائیں. صرف 2 سال عمران خان نے ان کی لاجسٹک سپورٹ روک دی ادھر سے, اپنے ملک سے آ کے لڑ لیتے. وہ تو وہاں کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے بیٹھ کے رائیونڈ کے لوٹے گن لیتے تھے. تو طالبان کو کیسے انڈر ایسٹیمیٹ کیا؟ چند ہزار لوگ وہ کہتے تھے کہ جی 5-10 ہزار طالبان ہیں, تو 5-10 ہزار طالبان جو تھے نیٹو کے 45 ممالک ان سے نہیں لڑ سکے. اس سے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جنگ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی. ہندوستان کے ساتھ آپ جنگ کتنی کر چکے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتے ہیں مذاکرات؟ تو بھائی پہلے ہی کر لیں. لازمی 2-4 ہزار بندہ, ہمارا 70-80 ہزار بندہ مارا گیا افغان وار میں, مارا گیا نا. الٹا امریکی ہیلی کاپٹر نے ہمارے بارڈر کے اوپر 26 نوجوان ہمارے فوج کے شہید کر دی, اور خالی معذرت تک نہیں کی انہوں نے. ہم تو ان کے کولیشن میں تھے,
ہم تو ان کے پارٹنر تھے, ہماری وجہ سے وہ جنگ کر رہے تھے. 2 سال عمران خان نے اسے ہاتھ کھینچا اور اربوں خربوں کا وہ مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ گئے افغانستان. اب افغانستان کا جو بارڈرز ہیں ایران سے بھی ملتے ہیں. میں یہ جو فلسفہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایک بندہ افغانستان سے آئے اور وہ شیعہ کو مارنے آ جائے اسلام آباد میں. بھائی شیعہ افغانستان میں نہیں ہے, ان کے ساتھ ایران ملک ہے, وہاں مور دین میرے خیال میں 57% 57% آبادی شیعہ کی ہے. پاکستان میں تو بہت کم ہے. تو وہ 57% آبادی والے میں کیوں نہیں جاتے اگر شیعہ ہی مارنا ہے؟ اور شیعہ کو ہی اگر انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے تو یہ جو شمالی تہاد ہے اس میں کتنی شیعہ آبادی ہیں, تو وہاں کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو آسان ٹارگٹ ہے ان کے لیے, وہ تو اپنے ملک کے اندر کریں. مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ وہاں سے چلتا ہے بندہ, اچھا کے پی میں شیعہ نہیں تھے, یہ ساری جو بیلٹ ہے اوپر سارے شیعہ, میں وہاں پہ جو شیعہ ہیں وہاں سے شیعوں کو چھوڑتے چھوڑتے اسلام آباد کی ایک مسجد میں آ گیا شیعہ کو مارنے کے. یار کمال نہیں. بس بدقسمتی ہے کہ سسٹم کا مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے سیکیورٹی دینی ہے وہ سیاست کر رہے ہیں, جنہوں نے سیاست کرنی ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں, اور اللہ ہی حافظ ہے نظام کا. سر میرا آخری سوال ہے, فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے مدارس میں پڑھائی جانے والی ذہنیت ہے, یہ وہی ذمہ دار ہیں, ان کو ختم کرنا ہوگا. دیکھیں جو امریکہ میں جا کے خودکش کر دیتے ہیں یا قاتلانہ حملہ کر دیتے ہیں یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے, تو اس کی ذمہ دار یونیورسٹی ہیں. اگر قائد اعظم یونیورسٹی کا بندہ کوئی کہیں کر دے تو قائد اعظم یونیورسٹی ذمہ دار ہے. دیکھیں یہ اصل میں سارے ہی اس ملک کو ملحدین نے گھیرا ہوا ہے. خود جو ہے اپنے کرتوت دیکھیں, اور ان کو آسان ٹارگٹ ہے مسجد مدرسہ. یہ جو خود کو لبرلز کہتے ہیں نا, وہ ہم جب اسکول میں تھے تو ہمارا ایک ٹیچر ہوتے تھے عباس خان مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت کرے, انگریزی پڑھایا کرتے تھے. تو وہاں ایک سوال اٹھا کہ انگریزی کی ڈکشنری میں بغیرت کی انگریزی نہیں ہے. تو ہم بڑے حیران ہوئے اسکول دور میں. وہ 7ویں 8ویں 6ویں سے 8ویں تک انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا. مجھے بڑے ہو کے پتہ چلا ہے کہ شاید انہوں نے لبرل کا لفظ انگریز کی ڈکشنری میں پڑھا نہیں تھا, ورنہ وہ یہ بات نہ کرتے. بات یہ ہے کہ آپ پوچھیں ان سے کہ جنہوں نے سیکیورٹی دینی تھی, ان سے پوچھنے کی بجائے آپ چلے جائیں اس میں وہ جو مدرسے میں حملہ ہوا ہے, مولوی کو کہیں کہ آپ نے یہاں جمعہ کیوں پڑھایا, اتنے بندے مارے گئے. یا آپ آسان ٹارگٹ بنا لیں دوسرے مدرسے والوں کو. یہ بڑی مشکل سے اس ملک میں فرقہ واریت تھمی ہے. یہ آگ بھی سیاستدانوں کی لگائی ہوئی ہے.